اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، اس سے پہلے میں آپ کے لیے سورۃ کوثر اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہو چکی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ الفلق کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہماری ان ویڈیوز اور اس چینل کا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے تو ہم بہت محنت اور تگ و دو کرتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد ہے کہ ہم اپنی حیات کا مقصد سمجھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں آگے کی زندگی کے لیے، آگے کے سوالوں کے لیے۔ مرنے کے بعد ہم نے ایک دوسری دنیا میں جانا ہے اور وہاں سامنا ہوگا سوالات کا۔ تو ہم یہ اپنی عاجز سی کوشش سے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں آنے والی زندگی کے لیے، آنے والے سوالوں کے لیے۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ سورۃ فلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ آتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث مطلب ایک تہائی قرآن بھی قرار دیا ہے، اور اسے رات کو، صبح اور شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے، اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4974 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، اور ان کا بھی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، ان کا بھی جو دوسروں کو اس کا شریک گردانتے ہیں، اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں۔ اس کے بعد سورۃ ناس ہے۔ ان دونوں کے مشترکہ صفات، مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی۔ کون سی دونوں صورتیں؟ سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ اور یہاں میں آپ کو بتائے چلوں کہ یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس اتنی برکت والی صورتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر رات کو یہ دونوں صورتیں 3 بار پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سر سے پاؤں تک اگر آپ اپنے جسم پر پھیر لیں تو کسی قسم کا کوئی اثر، کوئی جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی کہ آپ ہر طرح سے سر تا پے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں
اس طرح سے آپ خود کو ہر قسم کے بد اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ چلیں آتے ہیں اپنے مفہوم کی طرف۔ ابو حابس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ نہ بتاؤں، جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتین ہیں۔ یہ ذکر آیا ہے صحیح سنن نسائی میں 472/3 میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگتے ہوئے ان دونوں صورتوں کا ساتھ بتایا۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین قل اعوذ برب فلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ یہ ذکر آیا ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی، سبحان اللہ، اور سوئی نکلتی جاتی، سبحان اللہ۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے، سبحان اللہ۔ آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے۔ پہلے سر، چہرے اور پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے۔ یہ ذکر آیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5017 میں۔ سورۃ الفلق کے راجح معنی صبح کے ہیں۔ صبح کے تخصیص اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ یہ عام ہے، اس میں شیطان اور اس کی ذریت جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آج کے میرے اس مفہوم اور تشریح سے بات یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ یہ 2 صورتیں بہت زبردست صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر ہم ہر طرح کی آفات سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے اور جو لوگ ہم پر کسی طرح کی بندش کرتے ہیں ان سے پناہ میں رہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی میری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور مجھے مزید ہمت ملے تاکہ میں ایسی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔